بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبرنامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیلی ٹینک نے رفح کراسنگ کے قریب مصری چیک پوسٹ کو نشانہ بنا ڈالا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ غلطی ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ہمیں اس پر افسوس ہے۔ یاد رہے کہ کچھ روز پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کو یقین دہانی کرائی تھی کہ مصر کے راستے غزہ آنے والی امداد پر حملہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کھانا، پانی اور دواؤں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اس سے پہلے عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ رفح کراسنگ سے امدادی ٹرک کے دوسرے قافلے کے غزہ میں داخل ہونے کے بعد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے پناہ گزین کی جانب سے غزہ کے حوالے سے بیان میں اقوام متحدہ کے 29 رضاکاروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ غزہ میں ہمارے جاں بحق اہلکاروں میں سے نصف اساتذہ تھے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے غزہ میں کشیدگی کم کرنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کر دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون کیا۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد نے کہا کہ غزہ میں محاصرہ ختم کیا جائے تاکہ طبی و ریلیف امداد جلد پہنچائی جا سکے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تشدد نہ پھیلے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے دیرپا امن اور خطے میں استحکام کی بحالی پر زور دیا۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض میں امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم سے بھی ملاقات کی۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی میں حالیہ اضافے کے بعد چین نے گزشتہ ہفتے مشرق وسطیٰ میں 6 بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے۔ چینی اخبار کے مطابق خلیجی علاقے میں متبادل کے طور پر 2 چینی بحری جنگی جہاز پہنچے ہیں۔ عمان کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں کے بعد چینی ٹاسک فورس نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ ویٹیکن میں ہفتہ وار دعائیہ خطاب کے دوران عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین کی صورتحال پر بہت افسردہ اور پریشان ہوں۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی میں یرغمالیوں، زخمیوں، متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہوں۔ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھی جائے، یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ دنیا میں کہیں بھی ہو، جنگ ہمیشہ شکست ہوتی ہے اور انسانیت کی تباہی ہوتی ہے۔ پوپ فرانسس نے اپیل کی کہ بھائیو، جنگ کو روکو۔ اسرائیل حماس تنازع مشرق وسطیٰ میں پھیلنے کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے اندر 5 کلومیٹر تک شدید گولہ باری کی ہے۔ اس دوران حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ دوسری جانب امریکہ نے پورے مشرق وسطیٰ میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا ہے، مزید میزائل نصب کرنے اور فوجیوں کی تعیناتی کے لیے الرٹ کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے، اسرائیل کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران اور اس کے حمایت یافتہ تنظیموں سے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں اضافے کا خطرہ ہے۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ حماس کی جانب سے مزید یرغمالیوں کی رہائی کی امید ہے۔ دوسری جانب انہوں نے لبنانی وزیر اعظم نجیب مکاتی سے لبنانی عوام کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اینٹونی بلنکن کی لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی سے اسرائیل لبنان سرحدی کشیدگی پر گفتگو ہوئی۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ واشنگٹن سمجھتا ہے کہ لبنانی مسلح افواج اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لبنان کے استحکام کی واحد قانونی ضامن ہیں۔ حماس اسرائیل تنازع میں لبنان کو گھسیٹنے سے لبنانی عوام پر اثر پڑے گا۔ بحیرہ عرب کے جنوب مغرب میں انتہائی شدید سمندری طوفان تیج موجود ہے۔ پاکستانی سائیکلون وارننگ سینٹر کے مطابق گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران طوفان شمال مغرب کی جانب بڑھا ہے۔ طوفان تیج عمان کے شہر سلالہ کے جنوب مغرب سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان تیج یمن کے شہر الغیضہ کے جنوب مشرق سے 220 کلومیٹر دور ہے۔
پاکستان کے ساحلی علاقوں کو سمندری طوفان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 25 اکتوبر سن 2023، صفحہ 8۔